تو اب میں نے حق زوجیت کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دوں کہ بہت سی بیویاں شوہر کا حق زوجیت ادا کرنے میں دلچسپی نہیں لیتی. تو شوہر کا حق زوجیت ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو بیویاں حق زوجیت ادا کرنے کی میں دلچسپی نہیں لیتی، اس کی بڑی وجہ لا علمی ہے کہ ان کو کوئی تعلیم نہیں ہوتی اس سلسلے میں، اور خوف کی وجہ سے اور مختلف مسائل کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی والدہ نے یا بڑی بہن نے کسی نے ان کو ذہنی طور پہ پریپیئر نہیں کیا ہوتا. اور اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جذباتی طور پہ وہ اتنی رنجیدہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح میرا شوہر خوش ہو جائے، کسی طرح میری ساس خوش ہو جائے، اور ان کی شدید محنت کے باوجود کبھی شوہر ناراض ہوتا ہے، کبھی ساس ناراض ہوتی ہے، یا دونوں میں سے ایک یا دونوں ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو اتنی ذہنی طور پہ رنجیدہ اور ذہنی طور پہ مفلوج ہو رہی ہوتی ہے، اتنا اس کو کبھی زیادہ یا کم ڈپریشن یعنی اداسی طاری ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیکس ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مسائل حق زوجیت کے ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہیں وہ کسی شادی شدہ ماہر نفسیات سے رجوع کریں، اور شادی شدہ ماہر نفسیات جو ہیں مطلب باہر کے ملکوں میں تو بڑی ایزلی آپ کو مل جائیں گے ماہرین نفسیات. باہر کے ملکوں میں تو آپ کو ماہرین نفسیات بھی مل جائیں گے، آپ کو تھراپسٹ بھی مل جائیں گے حق زوجیت سے متعلق ہیلپ کرنے والے. لاہور کے لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں ایک بہت اچھے سیکس تھراپسٹ ہیں، اور وہ PhD سیکسولوجی ہیں، اور ان کے فون نمبر یہ ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر حارث پرکی، اور ان کے فون نمبرز یہ ہیں 0333 470 1061. دوبارہ بتاتی ہوں 0333 470 1061. اور ان کا دوسرا نمبر ہے 0300 421 4795. دوبارہ بتاتی ہوں 0300 421 4795. تو آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور کے پاس رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر حارث برکی سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ بہت اچھے تھراپسٹ ہیں. اب باقی رہ گیا نان نفقے کا مسئلہ. تو دیکھیں نان مسئلہ اصل میں مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات واضح ہے کہ نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق سے زیادہ بہرہ مند کرو. یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے روٹی کپڑا مکان مہیا کر دیا اور ضروری علاج کے خرچے دے دیے، ضروری سفر کے خرچے دے دیے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میری اس کتاب میں نے ریفرنس بھی دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی دیا ہے، لیکن مجھے اس کا ریفرنس نمبر ابھی یاد نہیں ہے. تو آیت قرآن کریم موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق سے زیادہ بہرہ مند کرو. Give them more than their rights. Give the women more than their rights. یعنی جو ان کی بیسک نیڈز ہیں، جو تم اپنے حیثیت کے مطابق ان کی بیسک نیڈز پوری کر سکتے ہو، اس سے بھی کچھ زیادہ دو. تو آپ پورے قرآن کریم میں دیکھیں عورتوں کے ساتھ احسان 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 کا رویہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حتیٰ کہ ڈیورس بھی ہو جائے تو لکھا ہے وَدَعُونَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ کہ ان کو احسان کے ساتھ رخصت کرو. اگر ایک مرد ایک عورت کو رخصت کرتا ہے، ڈیورس دیتا ہے، تب بھی طلاق کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ انہیں احسان کے ساتھ رخصت کرو. تو مرد کو جگہ جگہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مرد کا جو رول ہے قرآن پاک میں وہ ایک گیونگ رول ہے، دینے والا رول ہے. بدقسمتی سے انفارچونیٹلی پاکستان کے مرد جو ہیں وہ اب زیادہ ٹیکنگ میں انٹرسٹڈ. یہ بہت افسوس کی بات ہے. چند نکات اور بتانا چاہ رہی ہوں. ایک ہے کلیکٹیو انکانشس کے بارے میں، جو کہ کارل ینگ ایک سائیکولوجسٹ، ایک ماہر نفسیات کارل ینگ کے نام سے تھا، جس نے کلیکٹیو انکانشس کے بارے میں بات کی. دراصل ذہن کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شعور اور دوسرے لاشعور. جو چیزیں اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ لاشعور میں ہیں، اور جو چیزیں ہو سکتا ہے آگے پیچھے کبھی بھی ہمارے شعور میں نہ آئیں وہ بھی ہمارے لاشعور میں ہو سکتی ہیں.
تو مثلاً ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ برا سلوک کروں اور مجھے پتہ نہ ہو کہ میں اس سے برا سلوک کیوں کر رہی ہوں، لیکن دراصل وہ برا سلوک حسد کی وجہ سے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لاشعور میں حسد ہے اس کے لیے. تو اس لیے اپنے لاشعور کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اپنے شعور کو لاشعور پر حاوی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کا لاشعور اس کے شعور پر حاوی ہے تو وہ حیوانوں جیسی حرکتیں کرے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا اور دوسرے انسانوں کے حقوق کو میں تو کہنا چاہتی ہوں کہ ذبح کرے گا، کیونکہ وہ جس کا لاشعور بہت ایکٹیو ہے اور شعور جو ہے وہ بہت ڈورمنٹ ہے، جس کا لاشعور حاوی ہے اور شعور جو ہے خاموش ہے، تو وہ، آپ میری بات معاف کر دیجیے گا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح بیہیو کرے گا. اور جس انسان کا اس کا الٹ ہو، یعنی اس کا شعور جو ہے وہ حاوی ہو اور اس کا لاشعور جو ہے شعور کے کنٹرول میں ہو، تو وہ زیادہ اچھے کام کرے گا اور اس کا شعور اس کو بتائے گا کہ یہ اچھا کام ہے، تم اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کرنے لگے گا اس کا شعور اس کو سمجھائے گا کہ نہیں یہ برا کام ہے، یہ مت کرو. تو جو کلیکٹیو انکانشیس کا ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے اجتماعی لاشعور. اجتماعی لاشعور، اجتماعی لاشعور کے معنی یہ ہیں کہ ایک پوری قوم یا علاقے کے لوگوں میں اگر ایک چیز لاشعور میں پائی جائے تو وہ کلیکٹیو انکانشیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے کلیکٹیو کانشیس، یعنی ایک چیز جو ہم سب کے کانشیس مائنڈ میں ہے. مثلا ہم سب پاکستان کے جو باشندے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے شعور میں ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے کلیکٹیو انکانشیس میں ہیں. کلیکٹیو انکانشیس میں کیا بات ہے؟ مثلا یہ کہ شوہر بیوی سے غصہ کر سکتا ہے لیکن بیوی شوہر سے غصہ نہیں کر سکتی. ساس بھی کبھی اچھی نہیں ہوتی اور بہو تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اور سارے کام، گھر کے سارے کام کرنا بہو کی ذمہ داری ہے. یہ سب ہمارے کلیکٹیو انکانشیس میں ہیں. تو چونکہ یہ کلیکٹیو انکانشیس میں ہیں، ہمارے اجتماعی لاشعور میں ہیں، تو یہ نسل در نسل منتقل ہوتے جا رہے ہیں. ایک نسل دوسری نسل کو یہ رویے دے دیتی ہے اور دوسری نسل اگلی نسل کو یہ رویے دے دیتی ہے. اور جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور جس طرح ایک سی ڈی پر ریکارڈنگ ہوتی ہے یا جس طرح آپ اپنے موبائل کے کیمرے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اس طرح یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. تو آج کل زیادہ تر لوگوں کی موبائلز میں کیمرہ ہے، تو آپ جب اپنے موبائل کے کیمرے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ پلے کرتے ہیں تو وہی چیز پلے ہوتی ہے نا جو آپ نے ریکارڈ کی ہوتی ہے. تو جو چیز آپ نے اپنے گھر میں بچپن میں دیکھی ہوتی ہے وہی چیز آپ ری پلے کرتے ہیں. اگر آپ کے امی ابو میں سے ایک غصے والے تھے، اور اکثر لوگوں کے امی ابو میں سے ایک غصے والے تھے، تو پھر آپ کے اندر ہو سکتا ہے غصہ ہو اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ غصہ کریں. تو یہ میں چاہتی ہوں آپ کو پتا ہو کہ کلیکٹیو انکانشیس کیا ہے. دوسرا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جہاں ایک طرف عورت پر گھر کا کام واجب نہیں ہے اور جو وہ گھر کا کام کرتی ہے یا بچوں کی پرورش کرتی ہے وہ شوہر پہ احسان کرتی ہے، اور جو وہ سسرال کی خدمت کرتی ہے وہ سسرال پر احسان کرتی ہے، جو وہ بچوں کی خدمت کرتی ہے وہ شوہر اور بچوں پر احسان کرتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو تھیں وہ بہت زیادہ گھر کا کام کرتی تھیں اور وہ اپنے بچوں کی خدمت بھی کرتی تھیں، اور شروع میں ان کے پاس کوئی کنیز بھی نہیں تھی، اور جب انہیں کنیز ملی بھی اور کنیز کا نام فضہ تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا ایک دن کام کرتی تھی سارا اور فضہ آرام کرتی تھی، دوسرے دن فضہ کام کرتی تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا آرام کرتی تھیں. تو اسلامی مساوات کی یہ زندہ مثال حضرت فاطمہ الزہرا نے پیش کی. حضرت فاطمہ الزہرا کام کرتے کرتے، اور خاص طور سے وہ غریبوں کے لیے جو آٹا پیستی تھیں، تو چکی کا آٹا پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں اکثر چھالے پڑ جاتے تھے. تو انتہائی مشقت کی زندگی انہوں نے گزاری. تو جہاں ایک طرف عورت کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ گھر کا کوئی کام کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے، اور وہ عموماً کسی وجہ سے کرتی ہے، لیکن اگر بغیر وجہ کے بھی کرے تب بھی وہ اللہ کی نظر میں گناہ گار نہیں ہے، لیکن عموماً وہ کسی وجہ سے کرتی ہے. لیکن دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا نے ایسی ایک زندہ اور خوبصورت مثال بھی پیش کر دی جس میں انہوں نے انتہائی مشقت کی زندگی گزاری. میں یہ بات بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ تنگ کرنے والی بیویاں کم تھیں، تنگ کرنے والے شوہر زیادہ تھے، لیکن اب بیویاں بھی کافی ایسی منظر عام پر آ گئی ہیں. خاص طور سے اب جو یہ جوان پود ہے جن کی اب شادیاں ہو رہی ہیں یا پچھلے 5-10 سال میں شادیاں ہوئی ہیں، ایسی بیویاں سامنے آ رہی ہیں جو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کو تیار نہیں ہیں، جن کو ان کی ذمہ داری کی
پراپر تربیت اور ٹریننگ ماں باپ نے نہیں دی ہے، اور ماں باپ نے ان کی پڑھائی کی طرف، دنیاوی تعلیم کی طرف تو توجہ دی لیکن دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اور گھریلو کام ان کو نہیں سکھائے، اور بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، شوہر کی عزت نہیں سکھائی، اور یہ بیویاں جو ہیں گھریلو زندگی میں ناکام ہو رہی ہیں اور اپنے شوہر، اپنے سسرالوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہیں۔ اور آخری نقطہ میرا یہ ہے کہ تعدد نکاح یعنی پولیگیمی مرد کا حق ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے جس کو پاکستان کی خواتین مانتی نہیں ہیں، اور ایران میں کچھ خواتین اس کو مانتی ہیں، کچھ نہیں مانتی ہیں۔ عرب خواتین اس کو نسبتاً بہتر مانتی ہیں۔ عرب خواتین میں نے دیکھا ہے کہ نسبتاً بہتر پولیگیمی یعنی تعدد نکاح کو قبول کرتی ہیں، اور عرب ملکوں میں پاکستان کی نسبت زیادہ رواج ہے کہ ایک آدمی 2 یا 3 بیویاں رکھتا ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک ایرانی عورت نے بڑی دلچسپ بات کی۔ میں ایک ایران میں ایک شہید کی بیوہ سے بات کر رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے جواب دیا، خدا صبر میں دہد، خدا صبر دیتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم کسی ایسے آدمی سے شادی کر لو جس کی پہلے ہی کوئی بیوی ہے، تم اس کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو اچھے مرد ہیں وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب غور سے یہ بات سنیں، اس ایرانی عورت نے کہا کہ جو اچھے مرد ہیں وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، اور جو مرد دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے مرد نہیں ہیں۔ تو یہ اس کی آبزرویشن تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات اکثر صحیح ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو دوسری شادی یا تیسری شادی کرنے کے لیے اس کو جو شرائط ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سب کے ساتھ عدل کرے، عدل کرنا لازمی ہے، اور تقسیم لیالی کرنا لازمی ہے۔ لیالی کا مطلب یہ لیل رات کو کہتے ہیں، اور لیالی کا مطلب راتیں۔ تقسیم لیالی کا مطلب راتوں کو تقسیم کرنا، تاکہ ایک شوہر اپنی راتیں بیویوں کو برابر برابر دے، کسی بیوی کے ساتھ ایک رات، کسی بیوی کے ساتھ دوسری رات، تو سب کو برابر راتیں ملیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رویے بھی سب کے ساتھ عادلانہ ہوں، اور چاہے دل میں بے شک ایک کی محبت زیادہ ہو، ایک کی محبت کم ہو، یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی محبت برابر ہو، یہ تو مشکل کام ہے۔ جس طرح ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت کسی کی زیادہ کسی کی کم ہوتی ہے، اس طرح شوہر کے دل میں بھی ایک بیوی کی محبت زیادہ ایک کی کم ہوتی ہے، لیکن رویے اور سلوک ایک جیسا رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ نانفقے کی ہے، کہ شوہر کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنی فائنینشیل ایبلٹی ہو، اتنی مالی اس کی حیثیت ہو کہ وہ 2 یا 3 بیویاں جتنی بھی رکھنا چاہتا ہے ان کو مالی طور پہ فائنینشیل سپورٹ کر سکے۔ اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو ہمیشہ الگ الگ حجروں میں رکھا، الگ الگ 4 دیواریاں تھیں، الگ الگ کچن تھے، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 2 بیویوں کو ایک 4 دیواری میں نہ رکھا جائے، ایک کچن وہ شیئر نہ کریں۔ تو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کے لیے 2 شرائط ہیں، پہلی ہے عدل، اور دوسرا ہے سب کا نان نفقہ ادا کرنا۔ اب عدل جو ہے اس کے حالات کے مطابق ہوگا۔ اگر ایک بیوی کا 1 بچہ ہے، دوسری بیوی کے 3 بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس بیوی کے 3 بچے ہیں اس کو زیادہ نان نفقہ دینا ہوگا، اور سب کا نان نفقہ دینا ضروری ہے۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ بیوی کا نان نفقہ جو ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور شوہر جیسا پہنتا ہے ویسا ہی بیوی کو پہنائے، جیسا شوہر کھاتا ہے ویسا ہی بیوی کو کھلائے، یعنی جو اس کے گھر میں پہننا ہے، کھانا پینا ہے، وہ بیوی کے پہننے اور کھانے پینے کا برابر ہونا چاہیے۔ یہ شوہر نہیں کر سکتا کہ خود اپنا معیار زندگی اوپر رکھے اور بیوی کا معیار زندگی کم رکھے۔ کل میں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی تھی، تو اتفاق سے میرے پاس کتاب تھی، تو میں نے ان کو یہ کتاب دیکھنے کو دی، تو بچیاں ساری ہنسنے لگیں، اور 4 بچیوں نے کہا ہمیں کتاب چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں رشتہ کیسے تلاش کیا جائے کا چیپٹر بہت دلچسپ اور ضروری لگ رہا ہے۔ اور ایک بچی جو بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا کہ یہ رشتہ کیسے فیصلہ کیسے کیا جائے، اس کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خاموشی بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی آفات ہیں، دونوں کی آفات ہیں، یعنی دونوں میں مصیبتیں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، دونوں میں مس ہیپس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں آفات سے خالی ہوں، دونوں میں کوئی مس ہیپ نہ ہو، کوئی بڑی غلطی نہ ہو، تو پھر بولنا خاموشی سے افضل ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ انسان کا جمال اس کی زبان میں ہے،
انسان کا جمال اس کی زبان میں ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب سے خوبصورت چیز جو آپ کی زبان سے نکل سکتی ہے وہ آپ کے شریک حیات یا آپ کی اولاد یا آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائیوں یا آپ کے رفیق کار یا آپ کے ملازمین یا عزیزوں دوستوں کی تعریف ہے۔ آپ تعریف ضرور کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم نے بدلہ نہیں دیا تو تم اس کی تعریف کرو، اور اگر تم نے تعریف نہیں کی تو تم نے کفران نعمت کیا ہے، یعنی تم نے ناشکری کی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔